اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھائی نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے مومن کا دل کینہ، خیانت اور ہر قسم کی برائی سے پاک رہتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ موجود ہوں گی، وہ اس آدمی کا دل کینے سے، خیانت سے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے گا۔ پہلی کیا ہے کہ جو عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا۔ جو عمل بھی کرے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جو پیسے بھیجے، اے اللہ اس میں مجھے آپ کی رضا چاہیے، یہ آپ کی امانت ہے، میری ذمہ داری میں ہے، ان کی کفالت کرنا میری ذمہ داری ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ آپ نے پورا کرنا ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں ان کا ذریعہ ہوں، تو لہذا یہ آپ کی امانت جو میرے پاس ہے اور آپ نے جو مجھے ان کی ذمہ داری دی ہے، جو کر رہا ہوں اس کے مجھے آپ ہی کی رضا مطلوب ہے اور کوئی غرض و قصد نہیں ہے، چونکہ ان کے لیے کما کے لاتا ہوں، بیوی کما کے تو نہیں دے گی، بچوں کے لیے لاتا ہوں، جوان ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں فوت ہو جاؤں، لہذا سر دست میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ آپ کی رضا۔ بات تو ہے نیت کی، ہماری نیت کرنا ہی مشکل ہے بس، اور انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اگر یہ کام ہم کر لیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، حاکموں کی خیر خواہی کرنا ہو۔ اب ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی چونکہ زبان جو ہے وہ اتنی بیہودہ گفتگو کر کر کے، لا یعنی گفتگو کر کر کے، الزامات لگا لگا کے، بہت ساری باتیں جو ہیں تو کسی کو معافی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو حکمران ہیں، حاکم جو ہیں، ان کی ہمیشہ خیر خواہی ہونی چاہیے، ان کے لیے دعائے خیر ہی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے جو مامور ہیں ہمارے معاملات کے لیے، ہم اگر اپنی خیر چاہتے ہیں، اپنی بہتری چاہتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ جو امیر المومنین، جہاں اللہ کا قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو تمہارے اوپر تمہارے امیر، تمہارے جو حکمران ہیں۔ لیکن یہ بات تو بھائی ضروری ہے نا کہ اگر خلاف شرع کوئی حکم ہو، اللہ کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہو تو وہ تو پھر حکمران تو دور کی بات ہے، وہ تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جا سکتی، جس میں اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب کا طریقہ چھوٹے۔ صحابہ نے جو شروع اسلام میں جو قربانیاں دی وہ اسی وجہ سے نا، کیوں مارے پڑتی تھیں کہ باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ ہر روز 12-13 سال جو وہاں گزرے صحابہ کے، شب و روز جو ان پر ظلم و ستم کی داستانیں، کہانیاں، جو واقعات، حکایات صحابہ میں آتے ہیں، اسی لیے تھا نا کہ باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ حتیٰ کہ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیوں نے ہجرت کی، ماں کو پتہ چلا کہ بیٹا ہجرت کر رہا ہے، راستے میں بیٹھ گئی۔ جولائی اگست کا مہینہ جب گرمی زوروں پر ہوتی ہے اور پھر صحرا ہو، ابھی تو سڑکیں بن گئی تو تپتی ریتیں اور کیا کتنی گرمی ہوگی، تو ماں نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو ہجرت کر کے مدینہ جائے گا
تو میں یہاں گرمی میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہیں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، حتیٰ کہ تو واپس دوبارہ باپ دادے کے دین پر آ جائے۔ اب بیٹا سامنے ماں نے اتنی بڑی قسم کھا لی ہے، اتنی بڑی بات کر دی ہے، اور گرمی بہت زوروں پر ہے، اور صحرا تپتی ریت ہے، وہاں پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، اور اس نے کہا کہ تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی۔ اب اگر بیٹے کے قدم متزلزل ہو جاتے، اگر اندر لا الہ الا اللہ اس کی قدر و قیمت نہ اتری ہوتی، اس کی سمجھ نہ آئی ہوتی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، کہ یہ جو 360 بت تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ ان کی نفی کرتا ہے، لا نہیں، تلوار چلا دی نہیں کی۔ لیکن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے مدینہ آ گئے، بعد میں آنے والوں سے پوچھا کہ میری ماں کا کیا حال ہے، ممکن ہے جذبات میں آ کے بات کیا چلی گئی ہو، کہا نہیں وہ وہی ہے، کہتے یہی تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی جب تک واپس نہیں آئے گا، جا کے پیغام دے دینا اس کو۔ کہا اچھا پھر اللہ کی سپرد تو مرتی ہے تو مرے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو جو اللہ کے محبوب کا دامن جو تھاما ہے، جو میں نے کلمہ توحید اپنے اندر بسایا ہے، وہ تو نہیں جان تو جا سکتی ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ بھائی اس میں جہاں حکمران کا معاملہ آئے گا، یہ اس میں ہمارے گھر کی بات بھی آ جائے گی، اولاد کے لیے اپنے باپ کا حکم ماننا، باپ کے لیے دادے کا حکم ماننا، چھوٹوں کے لیے بڑے بھائی کا حکم ماننا، چھوٹی بہنوں کے لیے بڑی بہن کا حکم ماننا، ماں جتنا بھی ایک نظام ہے نا پورے کا پورا جو ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بات جو ہے بھائی، جو آدمی یہ کام، دوسرا کام یہ ہے حاکموں کی خیر خواہی کرنا، اور تیسرا کام کیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگ ہی کی دعائیں ہر طرف گھیرے رہتی ہیں، جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اب جماعت کے بارے میں دوسری روایت میں آتا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب جس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہو وہ جماعت کون سی ہوگی بھائی؟ یورپ، کینیڈا، جرمن، امریکہ جانے والے، وہاں بزنس کرنے والوں کی جماعت پر ہاتھ ہوگا؟ اس جماعت پر ہاتھ ہوگا جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے میں حدیث مصطفیٰ ہوگی، جو اللہ کا دین لے کر مارے میرے پھریں گے۔ اب دیکھو یہاں بھی جو ہے نا، کسی ایک جماعت کو یہ تعین کرنا مناسب نہیں کہ بس جو میں کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی نہیں کر رہا، یہ نہیں بھائی۔ اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ رفیق بن کے کام کرو، فریق بن کے کام نہ کرو۔ اگر ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن اس کی تفسیر لکھ رہا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، دوسرا آدمی جماعت میں نکلا ہوا ہے، گشت کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اب یہ اعمال کرنے والے کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ وہ جو بیٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے یہ کچھ نہیں کر رہا، جو کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، تو یہ نہیں، بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ یا اللہ وہ کام بھی مجھے کرنا چاہیے تھا، جو میں کر نہیں رہا وہ میرا بھائی کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس پر اپنے دل میں تنقید پیدا کروں کہ بس جو میں کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں، وہ جو کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ اس کے مقابلے میں نہیں۔ یہ فریق ہے، رفیق یہ ہے کہ یا اللہ وہ جو بھائی کام کر رہا ہے نا، مجھے بھی وہ کرنا چاہیے تھا تو میں وہ نہیں کر سکا، تو نہیں کر پا رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیونکہ دیکھو نا ایک فیکٹری میں پارٹس بنتے ہیں، واشنگ مشین ہو اس کے 50 پارٹس ہیں، ایگزاسٹ فین ہو، پنکھے ہوں، ریفریجریٹر ہوں، جو چیزیں ہوں ان کے پارٹس بنتے ہیں، ہر ایک پارٹ، لیکن آخر میں آ کے ایک مشین تیار ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اذان دے رہا ہے تو وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، اگر قرآن پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، یہ ساری دین کے شعبے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کام کرنے والے اگر دل میں خیال آ گیا کہ بس میں اوپر کے درجے میں ہوں اور باقی جو ہے نا ان کا کیا بنے گا، تو یہاں یہ بات بھی غیر مناسب ہے، تو یہاں
اصل یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ چمٹا رہے آدمی، کیونکہ جو بکری ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے بھیڑیا اسے کھا جاتا ہے۔ تو جب جماعت میں رہے گا تو پھر اسے جماعت والوں کی دعائیں ملیں گی، ان کا ابھی جیسے بھی نکلتے ہیں ہم ایک مہینے کے بعد ایک دن کے لیے، تو کیا ہوتا ہے زیادہ سوئے ہوتے ہیں، ایک آدمی اٹھ کے رات کو رو رہا ہوتا ہے، وہ جو رو رہا ہوتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے یا اللہ یہ جو آگے ہیں نا ان کو قبول فرما لے، تو پھر دعائیں مل گئی نا بھائی، کیونکہ باقی تو سارے خراٹے مار رہے ہیں اور ایک تہجد کے لیے اٹھ کے آنسو بہا رہا ہے کہ یا اللہ ان کو قبول فرما لے۔ تو یہاں یہ بات بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ ابھی جو ہے نا 22 تاریخ کو